فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے اسلامی عرفان، مصنف آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 14 پڑھیں گے، تیسرا باب حقیقی اسلامی عرفان کی خصوصیات، صفحہ نمبر 182۔ امام خمینی عرفان حقیقی کی ایک مثال کا بقیہ حصہ۔ ہم یہاں موضوع کی مناسبت سے امام خمینی اور انقلاب کے بارے میں دو واقعات بیان کرتے ہیں۔ آیت اللہ شیخ عباس کوچانی جو طریقت اخلاق اور سلوک اللہ میں آیت اللہ العظمی آقا سید علی قاضی کے جانشین تھے، کہتے کہ نجف اشرف میں ہم نے مرحوم قاضی کے متعدد دروس میں شرکت کی۔ اکثر لوگ پہلے سے یہ طے کر کے درس میں آتے تھے، اس لیے ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ایک درس میں اچانک میں نے دیکھا کہ ایک جوان سید داخل ہوا۔ مرحوم قاضی نے درس چھوڑ کر اس جوان سید کا بہت احترام کیا اور اسے کہا کہ جناب سید روح اللہ، جابر اور ظالم حکمران کے خلاف قیام کرنا چاہیے اور مزاحمت کرنی چاہیے اور جہالت کے خلاف جد و جہد کرنی چاہیے، جبکہ اس وقت امام خمینی کی انقلابی تحریک کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ مرحوم آیت اللہ کوچانی کہتے ہیں کہ اس دن ہمیں بہت حیرت ہوئی، مگر کئی سال گزرنے کے بعد جب اسلامی انقلاب رونما ہوا تو سمجھ گئے کہ مرحوم قاضی نے اس دن وہ باتیں کیوں کیں اور امام خمینی کا اتنا احترام کس لیے کیا تھا۔ اسی طرح آیت اللہ نصر اللہ شاہ آبادی فرماتے تھے کہ امام خمینی کی نجف جلا وطنی سے قبل میں نے خواب میں دیکھا کہ خوزستان میں ایک جنگ ہوئی اور کھجور کے درختوں کی شاخیں کاٹ دی گئی ہیں۔ جب امام خمینی نجف تشریف لائے تو میں نے اس خواب کے بارے میں انہیں بتایا۔ انہوں نے فرمایا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں کسی سے ہرگز ذکر مت کرنا۔ پھر فرمایا جب ہم آپ کے والد آیت اللہ شاہ آبادی کی خدمت میں سیر و سلوک کے درس میں مشغول تھے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ انقلاب برپا کریں گے اور کامیاب ہوں گے اور خوزستان میں ایک جنگ ہوگی اور اس وقت ہمارے یعنی آیت اللہ شاہ آبادی کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص شہید ہوگا۔ ایک سوال کا جواب۔ ممکن ہے کہ عرفان اور سیر و سلوک میں معروف بعض مشہور اور معتبر شخصیات کے طرز عمل اور طور طریقے کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ ان کی روش مختلف کیوں تھی اور انہوں نے سیر و سلوک کے اس راستے میں زیادہ تر انفرادی پہلوؤں پر توجہ اور معاشرتی اور سماجی بالخصوص پرسیاسی مسائل سے دوری پر زور کیوں دیا ہے۔ اس سوال کو واضح کرنے کے لیے چند نکات کی وضاحت ضروری ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں عرفان اور سیر و سلوک کی وادی میں سرکردہ لوگوں میں سے صحیح اسلامی عرفان کے معیاروں کی روشنی میں بعض افراد اور گروہوں کے انحراف اور ان کا باطل ہونا واضح ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ البتہ کچھ لوگ اس وجہ سے بھی سماجی اور سیاسی معاملات میں شریک نہیں ہوئے کہ ان کے لیے ان سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے سازگار حالات اور امکانات فراہم نہیں تھے۔ مثال کے طور پر وہ سخت پابندیوں کے ماحول میں رہتے تھے یا ان کی پوری عمر قید و بند اور دشمنوں اور ظالم اور جابر حکومتوں کے ظلم و ستم میں گزر گئی۔ لیکن یہاں ایک تیسرا گروہ بھی ہے جس کے بارے میں ہم قطعی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی نیت الہی تھی اور وہ حقیقی معنوں میں خدا کی اطاعت اور رضائے الہی کے متلاشی تھے اور ظاہراً ان کے لیے یہ ممکن تھا کہ انفرادی امور کے ساتھ سماجی اور سیاسی معاملات پر بھی توجہ دیں۔ در حقیقت مذکورہ سوال ایسے لوگوں سے متعلق ہے کہ ان کی عرفانی سیرت اور طریقت انفرادی اور عبادی امور پر مرتکز اور سیاسی و اجتماعی مسائل سے بے اتنائی پر کیوں
مبنی تھی؟ اس سوال کے جواب سے پہلے ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ مخصوص شخصیات کے بعض مخصوص معاملات پر بحث کرنا اور ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا اور ہر شخص کے حالات کو سمجھنا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ عام طور پر ہر شخص کی زندگی کے مختلف حالات اور عوامل ہوتے ہیں اور ان سب کو سمجھنا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ جو لوگ ہماری ہی زمانے میں بستے ہیں اور وقت اور زمانے کے لحاظ سے ہم سے دور بھی نہیں، مگر اس کے باوجود ہم ان کی زندگی پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور حالات کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ پھر ان لوگوں کے بارے میں یہ معلومات حاصل کرنا کیوں کر ممکن ہے جن کے اور ہمارے درمیان کئی صدیوں کا فاصلہ ہے۔ ان سے متعلق صرف ایک مختصر تاریخ اور ان کی شخصیت کے بارے میں جزوی معلومات کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے، لہٰذا کسی معین شخص کے ان کے بارے میں بحث اور رائے دینا مناسب اور مفید نہیں۔ مذکورہ سوال کے جواب تک پہنچنے کے لیے ہمیں کلی اور عمومی نقطہ نظر سے اس معاملے سے متعلق ضوابط اور قواعد کو بیان کرنا ہوگا۔ بنیادی طور پر دو ضابطوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے جن کے تحت عرفان اور سیر و سلوک کی بعض مشہور شخصیات سیاسی اور سماجی مسائل میں حصہ نہیں لیتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے حالات میں رہتے تھے کہ ان کے لیے اس قسم کی سرگرمیوں کے وسائل میسر نہیں تھے۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ان کی تشخیص یا دوسرے لفظوں میں رائے اور فتویٰ دوسروں سے مختلف تھا۔ البتہ تشخیص کا اختلاف کبھی ایک عمومی حکم سے مربوط ہوتا ہے اور کبھی اس کے مصادق اور موارد سے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اسلامی روایات میں دم، خون اور ایک مومن کی جان کی حرمت پر بہت زور دیا گیا ہے اور اس معاملے میں بہت احتیاط سے کام لیا جاتا ہے۔ اسلامی فقہ میں جہاں بھی ایک مومن کی جان کی بات ہوتی ہے وہاں بہت سخت موقف اختیار کیا جاتا ہے تاکہ خدا نخواستہ بلا وجہ ایک مسلمان کا خون نہ بہایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کی شان اور عظمت اتنی زیادہ ہے کہ روایات میں آیا ہے مومن کی شان اور اس کا احترام خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے۔ قرآن کریم میں ناحق قتل کو اتنا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں ارشاد الہی ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 32، جو شخص کسی نفس کے بدلے یا روئے زمین میں فساد کی سزا کے علاوہ قتل کر ڈالے، اس نے گویا سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اسی لیے جہاں کسی ایک بھی مومن کی جان کا معاملہ ہو وہاں ہمارے علماء انتہائی محتاط رہتے ہیں، تو ہزاروں لاکھوں مومنین اور مسلمانوں کے قتل کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ اس بنیاد پر ابتدا سے ہی ہمارے بعض علماء کی عمومی رائے یہ تھی کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں اگر لوگ سیاسی و اجتماعی امور میں مداخلت اور ظالموں کے خلاف جدوجہد سے اسلامی معاشرے میں خوریزی اور مسلمانوں کی جانوں کے لیے خطرہ پیدا ہوتا ہو تو اس صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری جانب بعض معاملات میں ایسے افراد اور شخصیات کی سیاسی اور اجتماعی مسائل سے لاتعلقی کو مصداق کی تشخیص میں اختلاف قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ حضرات اگرچہ نظری اور عمومی اعتبار سے سیاسی امور میں مداخلت کے قائل تھے، مگر ایک مخصوص معاملے کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بنی امیہ اور بنی عباس دور کی بعض تحریکوں کی مثال دی جا سکتی ہے جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے نزدیک غیر الہی اغراض و مقاصد رکھتی تھیں، اور اسی بنا پر ائمہ معصومین علیہم السلام ایسی تحریکوں کی حمایت سے اجتناب فرماتے تھے۔ بہرحال ہمیشہ اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ ایک سیاسی اور اجتماعی کام یا تحریک کے بارے میں کچھ لوگ مختلف دلائل سے جو کم از کم ان کی ذاتی رائے کی بنا پر ان کے لیے شرعی حجت بن جاتی ہے، ان امور میں عدم مداخلت اور ان کی تائید اور حمایت نہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مجموعی طور پر اسلام کی تاریخ میں بھی اور ہمارے اپنے ملک میں بھی کچھ معاملات کے متعلق بعض علماء کی جانب سے اقدامات شروع ہوئے جو بعد میں سیاستدانوں کے استحصال اور ان کے ناجائز مفادات کی نظر ہو گئے۔ نتیجتاً ان اقدامات اور کوششوں سے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے۔ اس طرح کے تجربات کو دیکھتے ہوئے بعض اوقات بزرگ علماء کو اس طرح کے خطرات کا اندیشہ رہتا تھا کہ وہ ایک تحریک شروع کریں اور اس میں مسلمانوں کو قربانی بھی دینی پڑے، پھر آخر میں کچھ موقع پرست اور سیاستدان اس تحریک سے فائدہ اٹھائیں۔ بہرحال اس امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ حضرات ایک مضبوط سیاسی اور معاشرتی بصیرت نہ رکھنے کی وجہ سے مصادق کی صحیح طور پر تشخیص نہیں دے سکے، اس لیے اس حوالے سے ان پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔
دوسرے مکاتب کی عرفانی تعلیمات سے استفادہ۔ عرفان کے متعلق پیدا ہونے والے سوالات میں سے ایک یہ ہے کہ ہم عرفانی مسائل میں دوسروں سے چاہے وہ اجنبی اور غیر مسلم ہوں کیوں استفادہ نہیں کر سکتے ہیں؟ در حقیقت اس سوال کا جواب یہ کہ ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے غیر الہی مذاہب کے علمی طریقوں سے استفادہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہندوستانی اور جوگی عرفان میں تمرکز کے لیے یہ نصیحت کی جاتی کہ ایک چیز مثلاً شمع کے شعلے پر اپنی نگاہ مرکوز رکھ کر اپنے ذہن کو ہر قسم کے خیالات اور تصورات سے خالی کر کے اپنے تمام حواس کو اس چیز پر مرتکز کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ کچھ عرصے یہ کام کرتے رہیں تو آپ کے اندر سے آہستہ آہستہ تمرکز کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور مسلسل اس مشق کو جاری رکھنے اور اس کا دورانیہ بڑھانے سے آپ کو فکری میدان میں تمرکز اور بعض دوسری صلاحیتوں میں حیرت انگیز کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ اب سوال یہ کہ اس میں کیا حرج ہے کہ ہم بھی اپنے ذہن اور روح کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ اور مرتکز کرنے کے لیے اس قسم کے طریقوں کو استعمال کریں۔ واضح ہے کہ جو شخص فکری تمرکز کی صلاحیت رکھتا ہے وہ عرفان اسلامی کا اعلیٰ مقصد یعنی انتقاء اللہ اور ذات حق پر کامل توجہ زیادہ اور بہتر انداز میں حاصل کر سکے گا۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ ان دونوں کا ہمارے ملک کے گوشہ و کنار میں ملک کے گوشہ و کنار میں مختلف ناموں اور عنوانات سے بعض ثقافتی سرگرمیاں جاری ہیں جن کا مشترکہ مقصد اسلام کی تعلیمات اور دین کے اعلیٰ ثقافتی اقدار کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ سرگرمیاں جو بعض اوقات خفیہ اور زیر زمین اور کبھی اعلانیہ ہوتی ہیں ایک منظم منصوبے کے تحت شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بعض شہروں میں عرفان اور روحانی امور کی تبلیغ و ترویج کے نام سے مراکز قائم کیے گئے ہیں جو عوام کو بدھزم، جوگی اور دیگر مذاہب کی طرف راغب کر رہے ہیں اور ان کے آداب اور رسومات کو عرفان اور تصوف کے نام پر لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بیرون ملک کانفرنسیں بھی منعقد کی جاتی ہیں جن میں ان مکاتب کی طرف سے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ انہیں بدھزم اور ہندوازم کے روحانی کورسز میں شریک کر کے انہیں مختلف القابات اور عہدوں سے نوازا جاتا ہے اور وہ واپس اپنے ملک میں آ کر ان غیر اسلامی سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ اسلام دشمن عناصر ایسے ہیلوں بہانوں سے لوگوں کو فریب دے کر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک سادہ لوئی یا کوتا فکری کی انتہا ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ وہ جوگیوں کی ریاضتیں کر کے عرفان اور سیر اللہ کے ان حقائق تک پہنچ سکتا ہے جنہیں اسلامی احکام پر عمل کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسا کوئی خیال پیدا ہو جائے تو اس کا جواب یہ کہ راہ خدا کی تعلیم خود اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ نے انبیاء کرام اور آسمانی کتابیں بھیج کر اس کے لیے اقدام کیا ہے۔ جب قرآن کریم جیسی محکم اور قابل اطمینان کتاب ہمارے پاس موجود ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کمال کی راہ طے کرنے کے لیے ایسے طریقوں کا سہارا لیں جو شیطان کی طرف سے القاء کیے گئے ہوں، اور یقیناً اپنے کاموں کا انتظام بھی انسان کے اسی ازلی دشمن کی مدد سے ہو رہا ہے۔ البتہ بعض اوقات ممکن ہے کہ ان عرفانی مکاتب کی تعلیمات اور طریقوں میں کچھ حق بات بھی نظر آئے، لیکن جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا اس قسم کے مسائل میں عام طور پر کوئی ایسی چیز نہیں یا بہت کم ہوتی ہے جو مکمل طور پر باطل ہو، بلکہ یہ بھی فکری انحراف کے لیے شیطان کے طریقوں میں سے ایک ہے کہ حق اور باطل کو ایک دوسرے سے ملا کر ابہام پیدا کر کے انسان کو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 5، اگر باطل حق کی آمیزش سے خالی ہوتا تو وہ ڈھونڈنے والوں سے پوشیدہ نہ رہتا، اور اگر حق باطل کے شائبے سے پاک و صاف سامنے آتا تو اناج رکھنے والی زبانیں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ ادھر سے لیا جاتا ہے کچھ ادھر سے، اور دونوں کو آپس میں غلط ملت کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان اپنے دوستوں پر چھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ممکن ہے کہ ان باطل مذاہب اور مسالک کے مختلف طریقوں اور باتوں میں چند باتیں حق کی بھی موجود ہوں، لیکن یہ ان مذاہب کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ اہم بات یہ کہ حق کی باتیں ان مذاہب سے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ یہ اسلام اور اسلامی تعلیمات میں ان سے کئی گنا زیادہ مکمل اور بہتر شکل میں موجود ہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسے مسالک اور مکاتب فکر کے سامنے ہاتھ پھیلائیں جن کے عناصر اور تعلیمات 99% باطل ہیں؟
جب ہمارے پاس ایک اعلیٰ ترین مکمل نسخہ موجود ہے تو ہمیں دوسروں سے ادھار لینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ان غیر الہی اور باطل مذاہب اور مکاتب میں کم و بیش صحیح اور حق پر مبنی باتیں دکھائی دیتی ہیں۔ اس میں ایک نقطہ پوشیدہ ہے جس کی طرف ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ معنوی اور عرفانی مسائل کی جڑیں اور بنیادیں عام طور پر آسمانی اور الہی دین کی تعلیمات میں ہوتی ہیں۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ یہ مذاہب اور ان کی تعلیمات تحریفات کا شکار ہو کر موجودہ شکل اختیار کر چکی ہیں، لہٰذا ان مذاہب کی غلط باتیں غالباً الہامی ادیان کی وہی تحریف شدہ تعلیمات ہیں، اور حق پر مبنی باتیں بھی ان مذاہب کے وہ حصے ہیں جو تحریف سے محفوظ اور اپنی اصل حالت میں باقی رہ گئے ہیں۔ اصولی طور پر کسی دین اور مذہب کی تحریف سے یہ مراد نہیں کہ وہ مکمل طور پر غلط ہے۔ مثلاً ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مسیحیت اور یہودیت دونوں منسوخ ہو چکی ہیں اور موجودہ انجیل اور تورات تحریف شدہ ہیں اور باطل ہیں، لیکن انہی تحریف شدہ تورات اور انجیل میں ایسے مسائل کا ذکر ملتا ہے جن کا ذکر بینہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے احکام میں سے ایک قصاص کا حکم تھا، سورہ مائدہ آیت نمبر 45۔ اور ہم نے توریت میں یہ بھی لکھ دیا کہ جان کا بدلہ جان اور آنکھ کا بدلہ آنکھ، اور ناک کا بدلہ ناک اور کان کا بدلہ کان، اور دانت کا بدلہ دانت ہے، اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے۔ اب اگر کوئی شخص معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا۔ اس حکم کی تشریح اسلام میں بھی اسی طرح کی گئی ہے جس طرح موجودہ تحریف شدہ تورات میں موجود ہے، لہذا تحریف کا یہ مطلب نہیں کہ ایک مذہب مکمل طور پر تہو بالا ہو چکا ہو اور اس میں ایک بھی صحیح جملہ نہ ملے، بلکہ تحریف کے بعد بھی عام طور پر دین کی کچھ باتیں تبدیل ہوئے بغیر اپنی اصل شکل میں باقی رہ جاتی ہیں۔ آسمانی ادیان تو اپنی جگہ بہت سے ایسے مذاہب جن کی بنیاد بت پرستی پر ہے، ان کی جڑیں بھی کسی نہ کسی آسمانی دین سے جا ملتی ہیں جو تاریخ کے مختلف مراحل سے گزر کر مختلف تحریفات کی وجہ سے موجودہ شکل اختیار کر گئے ہیں۔ اس لیے اگرچہ آج کے دور میں مثلاً بدھ مت کے ماننے والے ان کے مجسموں اور بتوں کی اپنی عبادت گاہوں میں رکھ کر پرستش کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس مذہب میں حق اور سچائی کی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ بدھ مت کے پیروکار سچائی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ سچائی بدھ مت کی تعلیمات میں سے ہے لہٰذا سچ بولنا ایک برا کام ہے، یا اس کے برعکس کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بدھ مت سچائی کو اچھا سمجھتا ہے لہٰذا یہ ایک مکمل سچا مذہب ہے؟ واضح کہ ان دو باتوں میں سے کوئی ایک بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح موجودہ زرتشتی مذہب کا مشہور نعرہ 3 عبارتوں گفتار نیک، رفتار نیک، پندار نیک، اچھی بات، اچھا سلوک اور اچھی سوچ پر مشتمل ہے۔ یہ سچائی اور حقیقت کی باتیں اور دین اسلام سمیت تمام مذاہب ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں۔ اچھی باتیں ہر حال میں اچھی اور پسندیدہ ہوتی ہیں، اور اسی طرح اچھا کردار اور اچھی نیت اور اچھی سوچ بھی اچھی ہی ہوتی ہیں۔ یہ باتیں زرتشت مذہب کے شعار میں شمار ہونے کی وجہ سے غلط قرار نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی یہ موجودہ زرتشتی مذہب کی سچائی اور حقانیت کی دلیل ہو سکتی ہیں۔ بہرحال ہماری اس گفتگو کا خلاصہ یہ کہ ہمیں اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کہ حق کی بات کسی سے بھی اخذ کیا جائے، لیکن یہ صورت میں کہ ہمارے اندر کوئی خلا یا کمی ہو۔ جب ہم خود ایک مکمل اور جامع دین اور کتاب رکھتے ہیں جن کے صحیح ہونے کی اللہ کی طرف سے ضمانت دی گئی، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسی چیزوں کی طرف رجوع کریں جو مشکوک ہیں اور ان کا صحیح اور غلط ہونے کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں؟ اگر ہم مختصراً بھی اس معاملے پر غور کریں گے تو ہمیں یہ علم ہو جائے گا کہ یہ کوئی صحیح اور معقول کام نہیں ہے۔ کیا عرفان صرف علماء سے مخصوص ہے؟ مذکورہ گفتگو سے ایک دوسرے سوال کا جواب بھی اخذ کیا جا سکتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ حق کی معرفت اور عرفانی مسائل کا بیان اور تشریح صرف علماء دین سے ہی مخصوص کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی تشخیص نہیں ہے۔ علماء تو خود چاہتے ہیں کہ سارے لوگ راہ حق کو اچھی طرح پہچان لیں اور کمال و معنویت اور سیر اللہ کے مراحل کو یکے بعد دیگرے طے کرتے ہوئے اعلیٰ ترین مقامات پر فائز ہو جائیں، تاکہ علماء کو بھی ان کی شفاعت ملے اور انہیں
اور انہیں جنت الفردوس نصیب ہو جائے۔ میں یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ ایک عام آدمی کو بارگاہ الہی میں اتنا تقرب اور عزت ملے کہ قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت ملے جائے۔ یہ بات ہمارے لیے فخر و مباحت کا باعث ہے اور ہمیں اپنے اس عالمانہ لباس اور مقام پر کوئی تکبر نہیں ہے، لیکن ایک کلی اور منطقی قاعدے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ راستہ اس راہ پر چلنے والوں سے پوچھا جانا چاہیے اور معرفت و اہل معرفت سے دریافت کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص گھر بنانا چاہتا ہے تو کیا وہ اس گھر کے نقشے اور انجینئرنگ کے مسائل کے لیے کسی ایٹمی توانائی کے ماہر سے رجوع کرتا ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ایٹمی توانائی کے ماہر کا مقام ایک انجینئر سے بڑا ہے لہذا گھر کی تعمیر کے لیے ایٹمی ماہر سے رجوع کیا جانا چاہیے؟ یہ ایک کلی اور منطقی اصول ہے کہ ہر مسئلے میں اس کے ماہر کو رائے دینی چاہیے۔ ایک جوہری توانائی کا ماہر انجینئر کے مسائل سے واقف نہ ہو تو بھی اس کی عزت و اس کا احترام اپنی جگہ ہے اور اس کے اپنے شعبے سے متعلق اس کی مہارت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن تعمیراتی انجینئرنگ ایک الگ فن اور شعبہ ہے۔ اسی قاعدے کی روح سے ہم بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ علماء اور مجتہدین بھی اپنے علاج کے لیے ڈاکٹری سے رجوع کرتے ہیں اور اس بات کو اپنی توہین نہیں سمجھتے۔ بالکل اسی قاعدے کے تحت دینی معاملات میں جہاں کہیں بھی کوئی ابہام اور سوال درپیش ہو وہاں ان مسائل اور اسلامی معارف کے ماہرین سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ماہرین وہی ہیں جنہیں ہم اپنے معاشرے میں علماء دین کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ جب لوگ بیمار ہو جائیں تو انہیں اپنے علاقے کے امام جمعہ یا عالم دین سے رجوع کرنا چاہیے تو یقیناً یہ غلط، بیہودہ اور مضحکہ خیز بات ہوگی، کیونکہ سینے کا درد اور سر کے درد کا امام جمعہ سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یاد رہے کہ اگر دیکھا جائے تو اس کے برعکس بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ اگر آپ اسلام کی شناخت سے متعلق جاننے کے لیے ایک ایسے شخص کے پیچھے چلے جائیں جو اسلام شناس نہیں، مثلاً اس نے ایک ادبیات، تاریخ، فلسفے میں ڈاکٹریٹ کر رکھی ہے، تو یہ بھی اتنا ہی بے ربط، بیہودہ اور مضحکہ خیز ہوگا۔ اسی طرح فلسفی اور عرفانی مسائل کے بارے میں کیا ایسے شخص سے رجوع کیا جا سکتا ہے جس کا اسلام شناسی سے کوئی تعلق ہی نہ ہو اور اس نے صرف فرانسیسی یا انگریزی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہو؟ حقیقت میں کیا یہ کام صحیح اور دانشمندانہ کہلائے گا؟ جس طرح تمام لوگ باشمول علماء اور مجتہدین گھروں کی تعمیر کے لیے انجینئر اور جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹروں سے رجوع کرتے ہیں، اسی طرح انجینئروں، ڈاکٹروں اور دیگر تمام لوگوں کو دینی مسائل اور اسلامی تعلیمات کے لیے علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ایک فطری بات ہے جس چیز کا تعلق اسلام اور اسلامی حقائق کی تفسیر و تشریح سے ہے، اس کو اسلام شناس لوگوں سے سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم کہیں کہ آپ اپنے گھر کے نقشے یا اپنے معدے کے علاج کے لیے علماء سے رجوع کیجیے تو ہماری یہ بات بیجا اور غیر منطقی کہلائے گی اور اس پر اعتراض کیا جا سکے گا۔ اگر ہم کہیں کہ ہوائی جہاز کی مرمت کے لیے علماء سے مدد لیجیے تو یہ بھی ایک مضحکہ خیز اور بیوقوفانہ بات سمجھی جائے گی اور لوگ اس بات پر ہنسنے لگیں گے۔ لیکن اگر ہم اسلام کی شناخت اور اسلامی مسائل کے حقائق کی تشریح کے لیے علماء سے رجوع کرنے کو کہیں تو کیا یہ ایک بیہودہ، نامعقول اور غیر منطقی بات ہے؟ البتہ اسلام شناس سے مراد اسلامی علوم و معارف کے حقیقی اور قابل اعتماد ماہرین ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ اسلام کی شناخت اور اسلامی مسائل کے حقائق کی تشریح کے لیے علماء سے رجوع کیا جائے تو اس سے مراد ہر وہ شخص نہیں جو سر پر پگڑی اور دوش پر عبا رکھتا ہے۔ امام خمینی نے حقیقی اسلام شناسوں کا تعارف کراتے ہوئے ہمیں ان کی کتابوں اور تحریروں کا مطالعہ کرنے کی نصیحت کی ہے۔ جی ہاں، عالم دین سے مراد شہید مطہری جیسے اسلام شناس افراد ہیں جن کی تعریف میں حضرت امام خمینی نے فرمایا تھا کہ مطہری میرے جسم کا ٹکڑا اور میری کوششوں کا نتیجہ تھا۔ بس ہماری اس گفتگو کا خلاصہ یہ کہ ہمیں اس بات پر کوئی اصرار نہیں کہ صرف وہی لوگ دینی مسائل اور روحانی حقائق اور خدا تک پہنچنے کا صحیح راستہ بتا سکتے ہیں جو ابا قبر علماء کا مخصوص لباس پہن رکھتے ہوں، لیکن اہم بات یہ کہ وہ مطلوبہ علم اور مہارت بھی رکھتے ہوں۔ دوسری بات یہ کہ عالم دین سے مراد ہر وہ شخص نہیں ہوتا جو علماء کے لباس میں ملبوس ہو، بلکہ اس سے مراد حقیقی اسلام شناس، متوحد اور سچے
علماء ہیں۔ بہرحال میں اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ مختلف اسلامی معاملات بالخصوص عرفانی اور روحانی مسائل میں بہت زیادہ احتیاط برتتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دھوکہ باز اور گمراہ لوگوں کے دھوکے اور فریب کا شکار نہ ہوں اور خالص اسلامی معارف کو آلودہ اور تباہ کن منابع سے دریافت ہی نہ کیا جائے۔ عرفانی سیر کی ہمہ گیری سے متعلق ایک سوال۔ اس باب کے اختتام پر ہم ایک اور سوال کا جواب دیں گے جو سیر اللہ کی جامعیت اور ہمہ گیری سے متعلق ہے۔ جیسا کہ گزشتہ صفحات میں ہم نے وضاحت سے بیان کیا کہ حقیقی اور اسلامی عرفان کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ سلوک میں انسانی وجود کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے، جسے ہم یہاں دہرانا نہیں چاہتے ہیں۔ کبھی کبھار اس حوالے سے سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان تمام پہلوؤں سے خدا کی طرف حرکت نہ کر سکتا ہو تو کیا ہوگا اور اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کے جواب میں ہم کہیں گے کہ بنیادی طور پر یہ بات ایک شیطانی فکر ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی شخص اپنے وجود کے سارے پہلوؤں سے خدا کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا تو مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کے تمام احکامات پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے وجود کے تمام پہلوؤں کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ تمام شرعی احکامات پر عمل کیا جائے۔ عرفانی سیر و سلوک میں ہمہ گیری اور انسانی وجود کے تمام پہلوؤں پر توجہ حقیقت میں بعض احکام پر عمل کرنے اور بعض کو چھوڑنے کے مقابلے میں تمام شرعی احکامات پر توجہ کی تاکید ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جان بوجھ کر کچھ الہی احکام پر عمل کیا جائے اور کچھ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس پر عمل سے انکار کیا جائے؟ اس سوچ کا باطل ہونا واضح ہے، اس لیے ہم تاکید کرتے ہیں کہ سوالی در حقیقت ایک شیطانی فکر ہے۔ عرفانی سیر میں ہمہ گیر حرکت سے مراد یہ کہ انسان مناسب وقت میں شادی کرے، اولاد پیدا کرے، بچوں کی تعلیم و تربیت کی کوشش کرے، جہاں تک ہو سکے اول وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کرے، رمضان کے روزے رکھے، صلہ رحمی اور انفاق کرے۔ اگر فرصت اور طاقت رکھتے ہو تو مستحب نماز بھی پڑھے، آدھی رات کو نماز تہجد اور مناجات کے لیے اٹھے، ائمہ معصومین علیہم السلام سے منقول دعاؤں کو اہمیت دے، اپنے دل کو خدا کی طرف متوجہ رکھے وغیرہ۔ اگر ہم غور کریں تو یہ تمام امور اسلام کی مقدس شریعت کے احکام ہی ہیں اور مجموعی طور پر ان احکام پر عمل ہی وہ چیز ہے جسے ہم سیر اللہ میں جامعیت اور ہمہ گیری کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ہم خدا کی طرف ایک جامع حرکت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات پر عمل کرنے سے قاصر ہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص واقعی کسی حکم پر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کا عذر قبول ہے، کیونکہ کسی بھی عمل کی انجام دہی کے لیے طاقت ایک عمومی شرط ہے۔ اگر کوئی شخص معدے، گردے یا کسی بھی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس پر روزہ واجب ہی نہیں ہے۔ البتہ بظاہر مذکورہ سوال کا تعلق ایسے موارد سے نہیں ہے، بلکہ اس سوال سے مراد یہ ہے کہ چونکہ ہمہ گیر حرکت ایک مشکل اور طاقت فرسا عمل ہے جس کے لیے بہت زیادہ اور پائیدار جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے صرف بعض پہلوؤں پر ہی اتفاق کیوں نہ کیا جائے۔ اس صورت میں جواب وہی ہے جو پہلے بتایا گیا، یعنی سیر اللہ کا مشکل ہونا۔ اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ ہم خود کو اس سے بری الذمہ اور معذور سمجھیں۔ بنیادی طور پر انسانی کمال کا راستہ طے کرنا اور انسانی معنوی اور عرفانی مقامات کے بام عروج پر پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے بقول اس راہ پر چلنا پلکوں سے پہاڑ توڑنے کے مترادف ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص بغیر کسی تکلیف اور مشقت کے آسانی کے ساتھ اولیاء الہی کے مقام تک پہنچے جو انبیاء کرام کے مقام کے قریب ہے؟ جو آدمی ایسے بلند ترین مقامات تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس راہ کی مشقوں اور سختیوں کو بھی اپنے لیے آسان سمجھے۔ بقول شیخ سعدی، رنج اٹھائے بغیر خزانہ میسر نہیں ہوتا، مزدوری اسی کو ملتی ہے جو کام کرتا ہے۔ پس اس لحاظ سے یہ کہنا کہ ہم سیر عرفانی اور تقرب اللہ میں تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں دے سکتے ایک غلط اور شیطانی فکر ہے۔ اگرچہ تمام پہلوؤں پر توجہ دینا ایک مشکل عمل ضرور ہے، لیکن ناممکن اور ہماری طاقت سے باہر نہیں ہے، بلکہ جد و جہد اور محنت سے یہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص لطف و کرم سے ہم گناہ گاروں کو بھی ان اعلیٰ مقامات اور معنوی لذتوں کا ایک حصہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ تیسرا باب
حقیقی اسلامی عرفان کی خصوصیات کے اختتام کو پہنچا، اور اب ہم یہاں پہ پارٹ نمبر 14 کا بھی اختتام کرتے ہیں۔